ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. بات ہو رہی تھی جادو پہ. ڈیفینیشن آپ کو جادو کی جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی آسان طریقے سے بتا سکتے تھے تو ڈاکٹر موئز نے کوشش تو کی ہے, لیکن ہم اس ڈیفینیشن کو کنٹینیو رکھیں گے بیکاز آئی وانٹ دس تھنگ ٹو بی امبیڈڈ ان یور مائنڈ دیٹ واٹ از جادو اینڈ واٹ از ناٹ جادو. تو ہم اس بارے میں بات کریں گے, لیکن پہلے آڈینس سے ہی بات کریں یار, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, آڈینس سے بات نہیں کرنے بنتا. آپ بتائیے, یہ صاحب بہت سارے مذاق کر رہے تھے جس کے اندر بلی انوالو تھی, لیکن آپ ہمیں سچ سے بتائیے کہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے. پلیز مائک کو پلیز, یا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے, نہیں کیا ہے, کسی کو بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ قریب ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ماشاء اللہ اس کی عمر 18 سال ہے, تو اس کی عادت بہت زیادہ مذاق کرنے کی ہے. تو کوئی رات کا 1 بج رہا تھا, تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم فرسٹ فلور پہ تھا ہمارا گھر. تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہاں سے جس چیز کا بھی گزر ہو وہ میرے سامنے آ جائے. آپ یقین کیجیے مشکل سے 2 سیکنڈ ہوئے ہوں گے, اتنا موٹا کالا بلا سامنے آ گیا. اور ہم لوگ حیران, ہم نے کہا عاطف تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو, آئندہ اس طرح سے مت کرنا. کہنے لگا امی میں تو خود حیران. اچھا وہ بھی پھر ڈر گیا, 2 منٹ کے بعد اس نے چھلانگ لگا دی وہ کھڑکی سے باہر. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تھا, ہم لوگ خود حیران رہ گئے. یہ ہوا تھا. آپ بتائیے. میں نے بتانا کہ میری ایک دوست تھی, تو اس نے بتایا کہ اس کے جن لوگوں نے کیا تھا 13 سال کی بندش کی تھی کہ یہ قریب مائک قریب کہ یہ میری دوست آگے نہ نکل جائے. یہ سب چیزیں اس کو بعد میں سمجھ میں آئیں کہ یہ ہمارے سے آگے نہ نکل جائیں. سب فیملی والوں نے مل کے اس کو روک دیا, لیکن اس کو نہیں پتہ چلا. وہ سفر کرتی گئی بچوں کے ساتھ. آہستہ جب وہ پیریڈ ختم ہونے پہ آتا ہے نا, تو اس کی طبیعت خراب ہوگی, اور وہ اللہ سے معافی مانگتی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے, تو میں اللہ سے معافی مانگتی رہی. پھر اس کو ایک پیپر نظر آیا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاگل خانہ ناظم آباد, کمرہ نمبر 50, ناظم آباد 4. تو پھر اس نے بہت سے لوگوں سے ملی, اور ڈر کے اس کو فیل ہو گیا. اور جب وہ اخباریں جہاں بھی پڑھتی تو شوق تھا, جب اس نے کھولا اس کے اوپر بھی کالے رنگ سے موٹا موٹا لکھا ہوا ہے کہ کالا جادو سفلی. اس نے بھی اس کو ڈر کے بند کر دی. اس نے کسی سے بات شیئر نہیں کی, اور اتنی طبیعت خراب ہوئی تھی, ڈاکٹر کے لے کے جاتے تھے. وہ کہتی تھی مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گی ڈاکٹر کے. اور وہ جاتی بھی تھی لیکن دوائی نہیں کھاتی نہیں تھی. لیکن اللہ کی کلام سے جو لوگ اس کی زندگی میں آیا, جو اس کو ملا, لیکن اس نے اس راز کو اپنے تک محدود رکھا. ٹھیک ہے, چلیں آپ میں سے اور کچھ آپ پلیز. ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا پرندے یا جانور جو گھریلو پالے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کے اثرات آ جاتے ہیں؟ ان کو دے دیں. ایک میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اکثر لکھا ہوتا ہے ایڈورٹائز آتے ہیں کہ جادو سیکھیے, کاغذ سے نوٹ ہوگا, تو یہ سیکھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں یہ سیکھ سکتے ہیں, یہ کوئی جادو نہیں ہے, ٹرکس ہے, شعبدے ہیں. میں یعنی بہت سے لوگ بہت سا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا, یہ جادو ہو گیا. آئی ایگری ود ڈاکٹر موئز پوائنٹ آف ویو کہ یہ سب شعبدے ہیں. جادو برحق ہے کیونکہ جادو کا اسلام میں ذکر ہے, لیکن جادوگر فی زمانہ کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جادوگر کوئی ایسا موجود ہے. اب اس میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں, دنیا میں سب سے بڑا شعبدے باز جو ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہے, جو لاکھوں کے مجمع کے سامنے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو غائب کر دیتا ہے. تو یہ جادو تو نہیں ہے, یہ نظر بندی ہے, ایلیوژن ہے. یا وہ تاش کا ایک گیم دکھاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے تاش سوچیں اور وہ غائب کر دیتا ہے. اٹ از ناٹ جادو. جادو برحق ہے لیکن جادوگر نہیں ہے میرے اپنے دانے. اب آپ رہ گئی, آپ بھی کچھ کہہ ہی دیں. ہاں ورنہ تو یہ پورا شام کمپلیٹ نہیں ہو رہی نا, آپ بھی کچھ کہیں نا. میرا کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, لیکن سنا ہے لوگوں کو جادو کے بارے میں. ہاں سنا ہے. ایک فرینڈ تھی تو کہہ رہی تھی کہ رشتے نہیں آتے, یہ ہے وہ ہے, کسی نے جادو کرا دیا ہے. تو اس کی امی کسی کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, رشتے نہیں آتے. رشتے کیوں نہیں آتے؟ شاید رستہ بھول جاتے ہیں. جادو کا کیا اس میں کمال ہے؟ مطلب کہ آپ کے گھر میں رشتے نہیں آتے تو بندش ہو گئی, آپ کامیاب نہیں ہوتے تو کوئی آپ سے جیلس ہے. تو ہم آنے والے 2 دنوں میں اس پہ مزید بات کریں گے, کیونکہ کبھی کبھی ہماری ورک شاپ میں لوگ کم ہو جاتے ہیں. پھر میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید یہ جادو تو نہیں ہے, لیکن پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ باہر بارش ہو گئی, یا کچھ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے, یا کچھ سٹیز میں وہ لگ جاتا ہے, کیا ورڈ ڈو یو کال دیٹ, روٹ لگ جاتا ہے, تو پھر لوگ نہیں پہنچ پاتے ٹائم پہ. تو وہ جادو نہیں ہوتا, لیکن جادو ایگزسٹ کرتا ہے. اس شو کا اور آنے والے 2 دن کے شوز کا یہ مقصد قطعی نہیں کہ ہم آپ کو کہیں جادو ایگزسٹ نہیں کرتا. جادو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جادوگر آج کل کلیم کریں کہ ہم جادوگر ہیں, اس کو جادوگر کون بناتا ہے؟ ہمارا بلیف.
وہ خود جادوگر نہیں ہوتے لیکن ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں, so they become a جادوگر. مگر لوگ آئے نہ آئے ہم ضرور جاتے ہیں. سیٹرڈے تم بھول گئی ہو, ہم لاہور میں ریکی کے لیے. یس ہمارا لاہور کا جو لاسٹ ویک کا شو وہ تھا, شو بول رہے ہیں, ہمارا جو لاسٹ ویک کا ریکی اور 4 ڈائمینشن تھا لاہور کے اندر, وہ ڈیلے ہو گیا ڈیو ٹو فیو ریزنز, آفیشیل ریزنز. تو اس ویک ہوگا, تو آج بھی لاہور سے جو کالز آئی ہیں ان کو بھی ہم لیں گے, آنے والے 2 دن بھی جو کالز آئیں گی ان کو بھی ہم لیں گے. ان کا لکی ڈرا ہم ویڈنسڈے کو کریں گے. سیٹرڈے کو ریکی از ان لاہور ان سنفورٹ ہوٹل فرام 6 PM آنورڈ, تو ہم ایک ریکی کا واؤچر دیں گے. اینڈ سنڈے کو 4 ڈائمینشن از دیر فرام 9 in the morning till 6 in the evening اگین ان دا ہوٹل سنفورٹ, تو اس کا بھی واؤچر ہم دیں گے. پلیز لاہوری اسٹارٹ کالنگ اینڈ پیپل اراؤنڈ پنجاب پلیز اسٹارٹ کالنگ بیکاز یو کین بی دا لکی ونر فار دا واؤچر. آپ سے ہوئی کل ملاقات ایک جادو بڑے رات کے بعد. آپ سے ملیں گے ہم کل, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب کا آنے کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ آور شو. سی یو ٹمورو, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ بیٹا. ناظرین, مجھے لگتا نہیں کہ 3 دن میں اس سبجیکٹ کو کور کر سکوں گا, کیونکہ اس میں انسانی نفسیات کو لینا, نفسیاتی بیماریاں, جو لگتا ہے ایسا ہے کہ جن چڑھ گیا یا جادو آ گیا, وہ پہلو اپنی جگہ پہ ہے. جادو کو مزید ڈیفائن کروں گا, جو اصل جادو ہے, جو برا ہے, اس کی اقسام کون کون سی ہے, کس طرح پریکٹس کی جاتی ہے, اور میں بہت ساری آپ کو ایسی ٹیکنیک بتا سکتا ہوں. تو جادو نہیں ہے, پیور مائنڈ پاور ہے, جس سے آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کسی کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں, زبردستی نہیں, اس کے دل میں اپنی محبت جگا سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری مشکلات اور رکاوٹیں آپ کی زندگی سے نکل سکتی ہے. جادوگر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, جادوگر کے پاس جانے کی نہیں ہے. اللہ نے انسان کے ذہن میں اتنی قوت دی. آج دیکھیں نا, یہ بڑے بڑے چیزیں آپ کو, راکٹ نظر آتے ہیں, میزائل نظر آتا ہے, آج ایٹم سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. سب انسان کی ذہن کا کرشمہ ہے, جو سب سے طاقتور چیز پروردگار نے انسان کو دی ہے. آج تھوڑا سا آپ کو جادو کے حوالے سے بتا دوں. فرعون کے دربار کا واقعہ ہر ایک نے سنا ہوگا. اس کے جو جادوگر تھے انہوں نے لکڑی کو سانپ بنا دیا, اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر پھینکا تو وہ اللہ کے حکم سے اژدھا بن گیا, جس نے ان سانپوں کو نگل لیا. دونوں میں فرق بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیا ہے. وہ جو فرعون کے جادوگر تھے وہ دراصل ساحر تھے, اور انہوں نے جو چیز کی تھی اسے آج بڑے بڑے مشہور کرائس اینجل وغیرہ دکھاتے ہیں امریکہ کے اندر پانی پہ چلتے ہوئے. دراصل وہ نظر بندی ہے, وہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ پیور جادو نہیں تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کے حکم سے اژدھا بن گیا, اسے مٹیریلائزیشن کہتے ہیں. آج سائنس اس پہ بڑا کام کر رہی ہے کہ کیا کوئی چیز اپنی شکل چھوڑ کے کسی اور شکل میں آ سکتی ہے. اللہ نے تو بتا دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے, کیونکہ اللہ کا جب امر ہوتا ہے تو کوئی چیز کوئی نئی شکل لے سکتی ہے. سائنس اس کو سٹڈی کرتی ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے. اسی طرح ٹیلی ٹرانسپورٹیشن پہ بات کریں گے, ٹیلی کمیونیکیشن پہ بات کریں گے, مگر وہ ٹیلی کمیونیکیشن نہیں جو آپ عام طور پر سمجھتے ہیں. مینٹل کمیونیکیشن پہ بھی بات کریں گے, جس کو لوگوں نے جادو سمجھا ہے, جادو نہیں ہے. ایک چیز صرف اتنی یاد رکھیے گا کہ جس کو حقیقت میں لوگ جادو کہتے ہیں, اور جو جادو ہے وہ شیطانی عمل ہوتا ہے, اور اس کے لیے انسان کو بہت سارے گندے اعمال اور گندے کام کرنے پڑتے ہیں. اسی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ کفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچائے. کل کا پروگرام اور پرسوں کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. کوشش ہماری ہوگی کہ ہم آپ کے یقین کو, آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیں کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے, وہ کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے, قرآن ہمارے سینوں میں ہے, ہمارا ایمان ہے. اگر کبھی ایسا کوئی حقیقی میں بھی جادو ہو تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.